یہ سلسلے ایک تھے مولانا نے اللہ انہوں نے معاف کرے حوالہ دیتا کہ جنازہ آیا. اگے ہی میں کئی دیوبندی مولویوں کو سنے بریڈ بھی یاد کہ حضرت رسول کریم علیہ السلام کی خدمت ایک جنازہ پیش کیتا گیا. اللہ کے رسول نے جنازہ نہیں پڑھا. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول تسی تے کسی کی نماز جنازہ چھڈنی ہی نہیں سی اج تک ویکھیا تسی پڑھی یہ پڑھی نہیں. پر میں یہ کہا نماز جنازہ پڑھنی. حضرت عثمان رضی اللہ بوجھ رکھتا سی اس تو اللہ بھی اگر بوجھ رکھتا میں بھی نماز جنازہ نہیں پڑھنی. یہ فتور پاؤ لی نا کہ فلاں نے شیعہ کا پڑھیا وہ پر نکاح ٹوٹ گیا کئی باری یہ جے فتوے چھڈے. خدا دے بندے ہو جیسے امام ترمذی نے لکھا انہیں اگے لکھا نہیں کہ نہیں صحیح ہے. بے حیا اور خدا تو نہ ڈر لوگو تسی رسالے چھاپ دے جی دن پڑھ لوگوں کی پتہ بھی ٹھیک ہے کہ میں ترمذی شریف پڑھ. امام خود کہہ رہا ہے کہ نہیں گل صحیح کوئی حضور نے جنازہ نہیں چھڈیا. تو حضرت جابر رضی اللہ ذمہ لگایا کہ وہ فرماؤں دے او تو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جنازہ دے رجل نہیں صلی علیہ کہ اللہ دے حبیب کو جنازہ آیا کہ پڑھو فلم یصلی آپ نے نہیں پڑھے. وکیلا یا رسول اللہ ما رأینا کہ ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا لوگوں نے آخیا ادوں پہلے تو نہیں دیکھا تسی کہڑا جنازہ چھڈیا. اے جڑیاں حدیثاں لوگوں کو کٹھے نہیں ہوندیاں. وہ آندے مولوی صاحب تو کیا نہ ہو تو حدیث دا جنازہ نہیں پڑھنا. کان انه کان یبغض عثمان فابغضه اللہ. دا امام اگے دسدا بے دے اندر جڑا راوی ہے وہ محمد بن زیاد ھذا ہوا صاحب مامون بن مہران ضعیف الحدیث جدا. خود لکھیا کسی ہور نے نہیں کرا کی تھی. فرماؤں دے دے اندر جڑا بیان کرنے والا ہوندا نا جڑا آندا کہ حضور نے فرمایا محمد بن زیاد دا نام اے شاگرد ہے مامون بن مہران دا اور علم حدیث دے اندر تھوڑا جا کمزور نہیں ضعیف الحدیث ہے جدا انتہا درجے دا ردی بندہ. کوئی گل نہیں حضور نے کسی کا جنازہ پڑھنے تو انکار نہیں کیتا. یہ کہڑی گل ہے اگر حضرت عثمان نہ ناراضگی رکھتا کہ رسول جنازے تو جواب دے دو. یہ صرف گروہ بناؤ لی نا کہ سپاہی صحابہ بن گئے کوئی سپاہی محمد بناؤ کی گل ہے. یہ مقابلے صحیح حدیث پاک سنو کہ ایسے آدمی کا جنازہ صحابی رسول نے پڑھایا جڑا ننگا چٹا شیعہ سی اور چھوٹا جہا نہیں. وہ نام سارے محدثین کذاب لکھ دے کہ بہت حد درجے کا جھوٹا. دوجیاں نے آخیا حدیث جھوٹا نہیں سی حدیث ابھی کوئی نہیں جھوٹی لبھی مگر اپنی رائے جھوٹا سی. عقیدہ جڑا سی شیعہ وہ بہت گالی سی. حضرت عثمان رضی کے بارے وہ کہہ سی جڑا سی بیان بھی نہیں کر سکتے. ہر طرح زبیر آتا سی کہ اللہ تعالیٰ جی انہوں نے جنت چلی نہ کٹھا کرتا تو اللہ کوئی آدر نہیں. وہ انصاف کتنے گیا بھی طلحہ اور زبیر علی نہ جنگا لن تو علی بھی جنت جاوڑے. بہت کٹڑ حارث بن عبداللہ علاور مگر عالم بھی بہت بڑا سی. امام شرابی جیسے جا کے اس کو حساب اور ریاضی سیکھتے تھی. لوگ آتے تھی حارث کے نام سے حساب دان کو جمیا ہی ہے وراثت کا علم کا سوا کون مگر شیعہ انہوں کا ننگا چٹا بہت. اے انہوں علامہ باری صاحب کی کتاب ہے احکام جنازہ وہ جھوٹھی ہے اے صحیح سن کہہ کے مریا کہ میرا جنازہ صحابی پڑھائے. اوصل حارث نہیں صلی علی عبداللہ ابن یزید. حارث نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ کوفے کے گورنر جڑے حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرفوں سی عبداللہ بن یزید ختمی وہ پڑھو صحابی فصل علیہ انہوں نے وہی نماز جنازہ پڑھائی. ثم ادخل القبر من قبل رجلی القبر. پھر علامہ صاحب لے آئے اس طرح کہ سنت دسی جائے جی اسی نہیں کرتے اسی قبلے والے پاسے رکھتے ہیں چار پائی تو ادھروں پھر میت نو اتار دیں. سنت ہے بھی پیراں رکھی جائے جدھر قبر دے پیر ہے ادھر چار پائی ادھر چک کے لئیے ہوں تو گاہ تو گاہ بندے پھڑی جان یہ سل کیا کرنا اس طرح انہوں میت نہ تو اگے جان. تو حضرت عبداللہ بن یزید صحابی نے پھر انہوں حارث نو قبر دے پیراں والوں پھڑا کے گاہ تو گاہ لے گئے وقال ھذا من السنہ اور فرمایا سنت طریقہ یہی ہے. اے حارث کذاب وہ سنا رہا ہے کوئی چھپیا ہوئی نہیں سی شیعہ ایڈا وڈا کہ صحابی رسول اللہ جنازہ پڑھاؤں تو آپ لے اتارتا اتحاد پیدا کرو. دعائی خدا دی یہ گلوں بالکل ایسا لایا کیا کہ پیراں تھلے مل دیو جے تسی کرتے رہنا تو امریکہ دی بڑی خدمت کرو گے. وہ اگے آندا بھی شیعہ سنی جنگاں تے بھابی سنی لگی رہن تے محمد ہو جائے برباد بھول جائے نہ گلوں. یہ حدیثاں کوئی نہیں میں اس کتاب دی خبر لے رہا نہ نہیں لینا میں فساد ود جانا. بڑے شہر دے بڑے عالم ہیں بڑا انہوں دی آمدنی ہے لوگ پیر چمدے مگر اگ لاؤں بالکل اگ لاؤں جھوٹ بول. ابو داؤد شریف کے حوالے دیتے کہ امام ابو داؤد لکھدا اپنی کتاب یہ ذکر کر دے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے آخر 4527 نمبر ہے حدیث ابو داؤد دا جتنے نمبر لگے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن امت المجوس مجوس حاضر امہ. یہ
ایک ریسرچ ہے جس تو بغیر دین صاف نہیں ہونا. پہلا کنڈے چڑھاؤ گے تو امت کھونیاں نہیں جہاں حدیث پھیلیاں رہی اگ لگی رہنی. ہر مولوی نے کہہ رہے حضور نے آخیا تو نبی علیہ السلام کا نام لگاتا کہ ہر امت کے اندر مجوسی ہوئے اگ پرستان کی طرح. وہ مجوس حاضر امت الذی کون لا قدر. تے میری امت مجوسی ہے جڑے آدھے تقدیر کوئی چاہ نہیں, بندہ آپ اپنے فعلوں کا مختار ہے, تقدیر دے منکر. من مات منہم فلا تشہدوا جنازہ, جے نہ تو کوئی مر جائے تو جنازہ نہ پڑھو. ومن مرض منہم فلا تعودوہم, جے بیمار ہوں تو انہاں دی خبر ہی نہ دیو. وہم شیعۃ الدجال, اے دجال دا گروہ. وحق اللہ یہلکہم بالدجال, تے اللہ تعالیٰ دے ذمے لازم ہے کہ انہوں دجال نہیں مراوے. یہ دن قیامت دے نال ہی ہون گے. امام خطابی پھر اگے لکھ دے بھی حدیث جڑی کوئی دیکھ لو یہ کون ہے بیان کرنا. مولا غفرہ, عمر مولا غفرہ لا یحتج بحدیث, یہ حدیث تو سند نہیں پکڑی جاتی. کمزور آدمی ہے اس لائق نہیں کہ پہاڑ چک سکے بھی حضور دی حدیثاں سنائے. ورجل من انصار مجہول, تے مولا غفرہ آندا کہ مینوں انصار دے کسے بندے نے سنایا. وہ آندا وہ بندہ کہڑا مجہول لوگاں تو حدیثاں لے آندے. وقد روی من طریق آخر حذیفہ ولا یثبت, اور یہ روایت حضرت حذیفہ تو ایک اور سند نام بھی آئی ہے مگر وہ بھی ثابت نہیں. ایسی بھی صفائی اگے پھر جا کے آ جاتا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑے یہاں کا حال ہے حال وہ بارے بھی دسیا کہ کوئی چیز نہیں ثابت. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی کوئی گل نہیں کہی, یہ لوگوں نے آپ ہی بنا بنا کے دین سے فطور پایا. تو مقصد یہ ہے کہ اس رسالے کے نال تے ذہن رمضان تم تحفہ دتا جائے کہ کلمہ گو جفی پایا کرو. جب کلمہ گو دیکھو یہ شیعہ سنی وہابی بریلوی بھول جاؤ, یہ دکاندار کو لوگوں کا کام ہے کہ اگاں لائی رکھنا مسجد فلانی ہے. اس سے اپنے دلاج بٹھاؤ رمضان شریف کہ توبہ کر لو نا فرقہ پرستیاں تو. کسی جگہ نماز ہو رہی ہے قبلہ رخ ہے, کوئی ہاتھ چھڈ کے پڑھ رہا, کوئی بن کے اتنے بدے کے, بالکل وہم ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی غیر مسلم ہے وہ تا دینی بھرا ہے, قرآن پڑھ رہا, قبلہ رخ ہے, نہیں نماز نہیں پڑھنی تو اور ہندو پیچھے جا کے پڑھنی. یہ ظالمہ نے مسئلے کڈے. کوئی لکھ دینا ہے حدیث کی نماز غیر ہے حدیث کے نہیں جی اسی حق والے ہیں, حق والے نہیں اسی یہاں پیچھے کے پڑھے. تو حق آسمان تو اتریا, ہر بندے نے اپنی اپنی محنت کی ہے, جلسے ہو رہے ہیں, اشتہار ہے, سارے فساد کا باعث. رمضان شریف کا مبارک زمانہ اگ برساؤ لی ہے کہ فلانے مشرک ہے فلانے, یہاں شرم نہیں آتی. یہاں برکت کے دراز کوئی اتحاد کی بات کرو, مسلمان ایک کرو. تھی اگ لاؤ جی کہ مسلمان جڑے اور ہی مسلمان اور ہی مسلمان. اللہ کے رسول اللہ السلام نے وہ بارے جن اس حال کلمہ پڑھیا بے ہر بندہ کہو گا یار وہ کلمہ کہا سی ہمیں جان بچاؤنی. بے حضرت اسامہ ابن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے سے جنگ کا افسر بنا کے بھیجا. اتنے کافر ایسا سامنے آیا جن نے بہت مسلمان مارے, بہت بہادر اور دلیر مسلمانوں کے اگ لگی. جب ایک قابو آیا نے ٹوٹے کر دے, گھیرے چ آ گیا, انہیں لا الہ الا اللہ پڑھ دیتا. مگر حضرت اسامہ نے نہیں انہوں چھڈیا. تھی جدی پشتی کلمہ پڑھنا چھڈ دے نہیں. جہے سپیکر سے آخر اشہد اللہ الا اللہ اشہد اللہ, تھی مولوی انہوں کافر آدھے جی. وہ ایسے حالات چ مارے قابو آئے نے کلمہ پڑھیا تو آپ نے قتل کرتا. تو رسول کریم علیہ السلام میں اطلاع ہوئی تو اسامہ آئے کہ آپ نے فرمایا اسامہ تو اس لا الہ الا اللہ کی کرے گا, دن قیامت تیرے کو کی جواب ہے, انہیں کلمہ نہیں پڑھیا. حضرت اسامہ آخیا اللہ کے رسول نے آ کچھ کیتا جان بچاؤ لی. حضور نے فرمایا تینوں اللہ نے سینہ چیرنے کا حکم دیتا, جب کلمہ پڑھتا تو تلوار میں آن سے کیوں نہیں تھی. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرمایا اتنا حضور نے ڈانٹیا اور ناراض ہوئے کہ میرا جی چاہے کہ کاش اسامہ نویں سرے تو مسلمان ہوں تو کفر دے زمانے دے گناہ مٹ جاندے, میرا بھی یہ گناہ مٹ جائے. اور اتنا ڈر گئے کہ حضرت علی رضی اللہ بڑی محبت سی, رسول اللہ دے پالے ہوئے سی. مگر جب جنگاں آپس چھڑیاں حضرت امیر المومنین نے بھیجا سنا کہ اسامہ میرا ساتھ دے. انہیں آخیا امیر المومنین اگر شیر نے منہ کھولیا ہوگا نا تو مینوں کہیں بھی داڑھاں چ وڑ جا تو میں وڑ جاؤں گا. مگر مسلمانوں کی جنگ جنا مینوں لیا, میں وہ کلمہ پڑھنے والے دے بارے جو کچھ اج تک پچھتا رہا مینوں وہ جواب نہیں سمجھ آتا. حضور نے آخیا اس لا الہ الا اللہ کی کریں گے, خدا دا خوف کرو, پولیس تھوڑیاں نگرانیاں کر لی, تھی مسئلہ بم بنا جے, بات کہاں بنا جے, اور یہ دین سمجھتے کہ اسی جہاد کر رہے ہیں. تمہیں خدا کے دین نے نہیں دسیا کہ کلمہ پڑھنے تو بعد تمہیں کسی کا قتل جائز نہیں, اور نہیں بچوں منتا کہ نہیں تمہیں سینہ چیرنے کا حکم ہوا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے ایک آدمی آ کے رسول کریم علیہ السلام نے علیحدگی ملیا, وہ کسی کی شکایت کر رہا. حضور نے فرمایا ایسا یشہد اللہ الا اللہ, اچھی آپ بولنے لگ پہ, کوئی کلمہ نہیں پڑھتا. کہنے لگا جی بلا ولا شہادت اللہ پڑھتا مگر وہ کلمے کا اعتبار نہیں. ایسا یشہد اللہ محمد رسول اللہ, اے نہیں آتا کہ محمد اللہ کے رسول کہنا جی ہاں مگر وہ کلمے کا اعتبار نہیں. پھر پوچھا ایسا یصلی,
نماز نہیں پڑھتا کیا بلا ولا صلاۃ اللہ وہ نماز کا کوئی نہیں. حضور نے فرمایا جا چلا جا. اللہ نے یہ لوگوں کے دل چیرن تو میں منع کرتا. مینوں نہیں حکم پھر میں دیکھتا رہا بھی وہ بچوں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. مینوں اینا ہی حکم ہے اگر وہ کہہ رہا انہوں مسلمان بننا انہوں ہر حق دینا جڑا مسلمانوں کا. خدا دا خوف کرو. ملکوں کے ملک برباد ہو گئے. اسی سب کوئی روڑ بیٹھے. بغداد کی تباہی تمہیں پتا ایس محلے کدی شافی اٹھ کھڑے وہ حنفیاں پی گئے. حنفی انہوں پی گئے. ادھر شیعہ تے حملہ کرتا شیعہ یہاں تے پی گئے. نتیجہ کی نکلے؟ ابن الرقمی وزیر نے تنگ آ کے شیعہ سی انہیں آخیا جی عباسی سلطنت کا بڑا ہی غرق کر ہلاکو خان بلا لیا. اور کڈے برے حال اللہ خلیفہ پھر مریا بے لپیٹ کے چادر چھتر مار مار کے مسلمانوں کا سربراہ چنگیزیاں نے ختم کیا. اخیر نتیجہ ہے پہنچا. تو یہ فتنہ انگیزی شرارت کوئی فائدہ نہیں. یہو جہ اشتہار نہ شائع کرو. یہو جہ عالم نہ بڑھاؤ. پابندی لاؤ کہ خبردار اگر بیرمیاں کے بارے بولیا یا شیعہ دے آخیا یا جو میں گل کر اپنی تیرے پلے جو اپنا سودا دس تو کی آنا تو اپنی گل جی صحیح ہوگی آپ من لیں گے اسی تینوں تو جانے چھیڑن کی کہڑی لوڑ ہے. سپیکر کھول لیں گے مسلمان نہیں وہ فلانے تیرے کوئی اسلام کا کہڑا پتا تینوں کہڑی وہی نازل ہوئی ہے بھی تو خدا کے دین مننا. جاؤ اللہ کے شیخ الشیخ اکبر محدثین موقع نہیں اور بات رمضان تھی مگر وہ ضروری سی فرماؤں دیا یہ بھی لوگوں نے کولوں گل کر لی ہے عقیدے کی غلطی جڑی وہ پکڑیا اور جڑی فروغ کی گل بھی نماز روزے کی گل کرنا جھوٹ بول دے. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر سنا لکھ رہے بے منکرت قول ہے یہ برت قول ہے پاویں ہوئے عقیدہ پاویں ہوئے عمل. ایک آدمی نے ایمانداری نہ جو کچھ غور و فکر کیتا اگر انہوں سمجھ آئی اللہ نے دوزخ نہیں بھیجا. کیوں بھیجو گا؟ اور رحیم نہیں عادل نہیں جو وہ بستی وہ کر چکا. صفحے کے صفحے لکھے ہیں کہ کوئی نہ کیا کہ آ منتا تو من دے. انہیں قرآن پڑھیا حدیث پڑھی ہے وہی سمجھ چو آیا تو پابند کر سکا. تو اپنے دماغ کے کینڈر اس ماغ تیرے اپنی کھوپڑی ہے وہ اپنی باقی نیتاں اللہ دیکھ لو. جس عالم نے نیک نیتی نہ پڑھیا انہوں یہی نظر آیا کہ حضور نے اللہ نے طاقت دیتی سارے جہان میں آ ویخ دے بس ٹھیک ہے وہ ایمان وہ رہتے تو ہم کی تکلیف. تو ہمیں سمجھ آئی بھی نہیں لفظ تے کی ہے شہید قرآن نے آخیا کہ رسول گواہ رسول گواہ کتنا آدھے ویختا گواہی دوں گا تھی آدھے نہیں ویختا علم کی گل بات ہے سوچو سمجھو جو سمجھ آتی اسلام تو نہیں نکلتا اے تو نہیں منگتے سر بھائی کون رسول والا کون شہیدہ رسول مسلمانوں تم پر گواہ ہو. گاہ دے سمجھ فرق پی گیا کاجرا کافر ہو گیا بڑے کاجرا بھابی کافر ہو گیا نہیں. مسلم اللہ کے رسول کی امت ہے اور اللہ کے رسول محبت کا تقاضا. میرے بچے کو چنگا بھی ہے کوئی ماڑا مگر انہوں کو دکھ دے مینوں کی نہیں تکلیف پہنچتی. میرے ٹکڑے اللہ کے رسول کی اولاد ہے حضور کی امت ہے کلمہ گو ہے. یہ جا برا برا کہہ بری نظر نہ دیکھتا رسول اللہ ناراضگی کر بالکل نہیں ہونی چاہیے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ شعر نعت دے بارے کیونکہ مدینہ مسلمان کا نا مرکز توجہ اسی دنیا جہان کتنے ہوئیے ساری جڑی نا دل کی سوئی مکے اور مدینے کی طرف ہے. اور اگر یہ نہیں کوئی واشنگٹن وہدا کوئی ماسکو وہدا تو ایمان تو خالی لوگوں کا کام ہے. مسلمانوں کی ویکن کے لیے یہ شہر ہے. اور شہر ایسا اقبال ایک جگہ دیکھتے مولانا رومی رحمۃ اللہ کا حوالہ دیتا ایک آدمی نے پوری دنیا کی سیر کی بہت ملک دیکھے جہاں محبت رکھتا سے اس محبوب نے پوچھا انہوں کہ تو دنیا کے اندر بڑے شہر پوچھے بڑے ویکھے علاقے دس بس قدامی شہر راہ بہتر اینے شہر تو دنیا ویکھے سیر کی ہے دس کا تینوں کہڑا شہر پیارا لگا. محبت پر انہیں آخیا گفت شہر ہے کیا وجہ دل برس بس وہی شہر سارا تو پیارا لگا جتھے محبوب ہے. دنیا کے محبوب سے لعنت پہ جو نہ دے سارے محبوب سے اللہ کے رسول ہے. رسول کی محبت تو سینہ خالی ہے کچھ نہیں نہ کوئی دین ہے نہ ایمان اسلام کوئی نہیں. دین کا مغز کھڈیا جائے قرآن کا خلاصہ کھڈیا تو نہیں بلا کے رسول اللہ پیار کر دیوانے ہو جاؤ. اس تو رسول اللہ کے نال جڑا جڑیا حضور دا امتی تھی انہوں کیوں دکھ دیں وہ دشمنی کیوں کر دے پیار کرو. تو خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ جڑے دور بیٹھے رہ جانے خوش قسمت پہ گئے نا ہوں عمرے کر رہے ہیں مدینے اسی جڑے ہوں نہیں جا سکے اس سال خواجہ صاحب پھر فرماؤندے یہ باد سبا جڑی پورے دی ہوا یہ بھی شاعران نے نیک لوگوں نے اپنا کاسے سمجھا نا بھائی توں جانا چل تو ہی ساڈا سنیا لائی دل نو گنڈ پاؤ والی گل ہوا نے کی کرنا مگر سکون حاصل کر لی بھائی چلو اس بارے اپنے دل کا بخار کریے. تو خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے اے سبا
بسوئے مدینہ روکن ازیں دعا گو سلام برخاں مدینے شریف نو منہ کر جا اور دعا گو راج جڑا کہہ رہا نا سلام اے اتنے مدینے شریف جا کے پڑھ دے کہ نظام الدین سلام آباد اے صبا بسوئے مدینہ روکن ازیں دعا گو سلام برخاں بگرد شاہ مدینہ گرداں حضور دے روضے دے گردن دوالے پھری بسط ذرو سلام برخاں بڑی آجی نہ کہہ دیں کہ نظام الدین اتنے رو رہا تڑپ رہا سی تاری بابج اس تو اللہ کے رسول تعلق ہوئے امتی اللہ یار میں رسولہ نو مننا تسی مار دیتا ہوں گولی مار دیتی یا وہ عبادت خانہ اجاڑتا رسول اللہ کو جاؤ گے تو پتہ لگو گا شیخ اکبر لکھ دے کہ مالکی عالم سی مالکیاں چونکہ تعزیر کا دائرہ کھلا قاضی نے بہت اختیار دیتے قتل کر دے جو مرضی نہیں بھی حد مقرر سزا دے طور دے سکتا یہ مولوی حضرات میں ایک آدمی ہاتھ آ گیا جنہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا برابر آ گیا نہیں کہنا چاہیے ماں امت مگر انہوں نے کیا وہ عقیدہ انہوں نے مولویاں سمجھا بھی ساڑیاں فقہ سزا کوئی نہیں انہوں مالکی عالم دے پیش کر لینا چاہیے مالکی عالم نے سزا سناتی انہوں قتل کر لینا چاہیے انہوں جس وقت لے جاندے سے انہیں منہ کر کے انہیں بار بار آکھا قاضی دن قیامت دے میرے قتل دے بارے جو جواب نہ کرے وہ سوچ کے رکھ رہا میں جڑا مرضی برا کیا اسلام کی سزا دے قتل ہے تو میں نے قتل کر تو وہ جواب دینا نا قتل ہو گیا مگر قاضی ساری عمر روندا رہا میں نے یار سمجھ نہیں آتی کہ اس بندے نے جو کیا تھی میرے پلے کی میں کہڑی دلیل انہوں قتل کر قتل صرف ایک ذات نو گالی دینا اسلام چاہتا کسی نے گالی دین نہیں اسلام اپنی مرضی کا نہ بڑھاؤ میری ماں کو گال کر دی میں گولی مار دیا کہڑا دین دس بدلا لے سکتا انہوں گال میں نہیں کر دیا یا صبر کر دیا قتل نہیں کر سکتا قتل کو معمولی گل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ابو داؤد شریف سے آتا انہوں نے سامنے انہوں نے زمانہ حکومت آدمی نے گالاں کڑیاں کول ایک بیٹھا بڑے جوش سے آ گیا کہنے لگا حضور میں نے اجازت دیا قتل کر غصہ حضرت ابو بکر رضی اللہ آیا سی مگر پی گیا بعد جو جیسے آدمی چلا گیا تو پوچھا تو یار اجازت منگتا سی کیا ہاں جی اجازت دینا قتل کر دینا سی فرمایا ہاں کر دینا تلے فرمایا غصہ پی گیا تھی بے وقوفہ سوائے اللہ دے رسول دے اسلام کسی کا درجہ اللہ دے رسول دا مقام ہے بھی انہوں نے سب و شتم کرے وہ دی سزا قتل اور کسی دی تو قاضی روندا رہا پھر بھی ہوں جدو پیش ہویا بھی میں گال کری سی اسلام دی سزا قتل ہے گی تو قاضی نے میں قتل کی اس تو اللہ دی حدود میں پہچانو جتھے اللہ نے کھڑا کیتا کہ کوئی جذباتی نہ من کرتے اللہ نہ کرے ملک برباد نہ کرو 27 تاریخ سی رمضان کا دن سی جب اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا تحفہ دیتا ہے جہے ادو ہے سے انہوں نے پتا بھی کیویں گڈیاں خون دیا پریاں آدی لاشاں دریا خون دے وگدے سے بیماریاں پھیل گئی لاشاں گل سڑ گئی دفن کرنے موقع نہ ملے کنیاں بچیاں نے کھواں چھال مار کے اپنی عزتوں مر گئی بیچاریاں کسی کے تھن کٹتے گئے کسی بچے نے جاتے نہ سکھان پائیں تھی جفیاں پاؤں پھرتے تو یہ جہ ملک جڑے اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر کچھ چلاؤ والے بے ایمان نکلا ہے جنہوں نے کوئی حصہ نہیں چلیا نہ پاکستان کی تحریک تو شامل سی انگریز کے ملازم سی کوئی فوج سی کوئی تخت پہ قبضہ ہونا کر رہے یہ جاگیردار جڑے یونینسٹ پارٹی سی انگریز کے چیلے دا یہاں کا لگ گیا پڑھے لکھے لوگ سی جاگیردار نون تے فلانے بہ گئے پاکستان لٹ لیا اور دوجے پاسے مولوی دے غیر پی گئے وہی کانگریسی یہاں کا شجرا نسل معلوم کرو یہ وہی لوگ جڑے اپنی پاکستان نہیں بن رہے یہ پے نہیں بننی انہیں ہور سوچا بھی ہوں یہ برباد کرنے کا طریقہ کوئی سپاہی صحابہ بنا لو کوئی سپاہی محمد بنا لو ڈاکوؤں کا ٹولا مسلمانوں برباد کر کے ملک برباد کرنا چاہتے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انعام یعنی قربانیاں تو بعد دیتا سی یہ قائم و دائم رکھے یہ دشمنوں اللہ برباد کرے اور جی برائی سوچ دے اللہ انہوں نے ذلیل و رسوا کرے یہ ملک جڑا نا گئے گزرے دور بھی اجے بھی مسلمانوں کی آس ہے کہ نہ کوئی ایٹم بم ٹھیک ہے حکمران جو کر رہا ہے مگر دنیا کے مسلمان جیندے ہیں بھائی یار پاکستان سارے بھراواں کو ایٹم بم تو ہے ایران بھی کوشش کر رہا ہے انہوں کرنی چاہیے اور ملکوں بھی کرنی چاہیے اور اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اللہ انہوں سلامت رکھے لوگوں نے دتا ہے کچھ تو برا کیا مسلمانوں سارے دینا چاہیے تو اپنے آپ کو مضبوط کرن مگر جرم بن گیا اور اخبار کے اندر جڑا آیا کہ انہیں قاضی حسین احمد صاحب نے شعر دیتا ہے کہ میں جدو مر گیا نا میری قبر تے لکھوا دینا ایک کتبہ لا دینا گزر گئی ہے تیری حیات کبیر ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے ایک کوفی ٹکرے انہوں
جنہوں نے بجائے ہندوستان نے بنایا جن ایٹم بم صدر بنا دیتا، یہ انعام ملیا کہ غریب جیلوں چلا گیا، بیمار ہو گیا. ہاں تو شعر ہے، ساری کہانی یہ پڑھ دیتی. گزر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. کوئی سوکھ نہیں ملیا، انعام کی بجائے اس امت کی طرف تانے ملیا، بدنامی ملی. اس پاروں اس ملک کو برباد نہ کرو. کسی ایسے مولوی نے اجازت نہ دو تو کوئی خوش نہ ہوا میں بڑی دین کی تبلیغ کرا رہا. دین کی تبلیغ نہیں، دین کی جڑا کٹن والی گل ہے. دین جو دستا وہ ایک حرف بھی نہیں ہے بیان کر دے. اللہ دین کی دستا کہ اللہ دے سامنے چوکے رہو تو خلق خدا نہ نیک سلوک. اے دو ہی حرف ہے، ادوں سوا اسلام اور کوئی نہیں. دشمنوں تک نہ نیک سلوک کرو. مسلمان تے گزار ہے، ہندو یہودی عیسائی سکھ اگر سارے کو آباد ہے وہ بھی ساری پناہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے بدسلوکی کی مسلمان بھرا نہ کر لی تو خیر ہے، اگر یہاں غیر مسلمان جڑے تے ملک سے آباد ہے یہاں نے تھی زیادتی کی دن قیامت دے 3 گروہ جنہوں کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتا میں آپ نہ دینا خصم بھی عمل کیا، میں آپ مقدمہ لڑنا. اللہ ہی منصف ہے، عدالت ہی وہی فرمایا میں کیس لڑوں گا ظالموں کے خلاف. انہوں نے ایک فرمایا جنہوں نے تھی اللہ رسول کا وعدہ دے کے اپنے ملک سے آباد کیا، کیا تھی سارے ذمہ جے ساری پناہ دے پھر بدسلوکی کی. اس تو اسلام یہ دہشت گردیاں نہیں سکھاؤں کہ لوگوں کے گرجے تباہ کر دیو، انہوں وقت چک دیو، علم نہ گل کریں گے. اگر کوئی آدمی غلط بات کرے گا جواب دیا مارن کا کی فائدہ، بندہ مار دیتا تو ہوں مسئلہ مک گیا. اور جنہیں پڑھنا انہیں آخنا مسلمانوں کو یار جواب کوئی نہیں ہے، مارن جو گئی ہے. ایویں دین بدنام نہ کر.